اسلام میں کب ہے کہ بادشاہ کے دربار میں نہیں جا سکتے؟ آپ کو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل دکھاؤ. تو بزرگوں کے تو دونوں طرح کے واقعات ملتے ہیں. جس بزرگ نے جس لحاظ سے جس بات کو بہتر سمجھا انہوں نے اس پر عمل کیا, ان پر کوئی الزام نہیں ہے. بعض بزرگوں نے سوچا کہ ہم جائیں گے, ان کی عزت بڑھے گی, اس عزت سے یہ اپنے سیاسی مفاد حاصل کریں گے, وہ نہیں گئے. یہ بھی ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ نہیں جاتے تھے, امام ابو یوسف جاتے تھے, انہوں نے کام لیے حکومت سے. تو ہمارے پاس دونوں طرح کے علماء ملتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے استغنا کیا, نہیں جانا. بہت سے ایسے جو گئے اور انہوں نے محبت سے حکمرانوں کو قریب کر کے ان سے خیر کے بہت سارے کام لیے. انہوں نے کہا ان کی مخالفت سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو, جو علماء محبت سے حکمرانوں کے پاس جا کے ان کو سمجھایا ہے نا, ان سے دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں اور اللہ نے بڑا کام لیا ہے. جنہوں نے استغنا برتا, ہم ان کی بھی اچھی تعویل کرتے ہیں, ان کی نیت اچھی تھی, لیکن ان سے بڑا کام نہیں ہوا کوئی. بار بار میں مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ اکبر بادشاہ جو بالکل ملحد ہو چکا تھا, مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے دربار میں خود گئے ہیں, بادشاہوں کو قریب کیا. اس وقت بہت سے علماء نے ان کی بھی مخالفت کی, مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی, کہ یار یہ بادشاہوں کے پاس جا رہے ہیں, شہزادوں کے پاس جا رہے ہیں. وہ یہ کہتے تھے دیکھو ہم بغاوت نہیں کر سکتے, ان سے حکومت نہیں چھین سکتے, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, حکمران یہی ہے. اگر ان کی مخالفت کرو گے اپنا بگاڑنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کل یہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. جو تھوڑی بہت خیر کا کام ہو رہا ہے اس سے بھی ہم جائیں گے. تو کیوں نہ ہم مسلمانوں کے مفاد میں ان کے پاس جائیں بغیر کسی لالچ کے. ہم ان سے ہدیہ نہیں لیں گے, ہم ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے. تو کیوں نہ ہم پورے ہندوستان کو, اکبر بادشاہ تو وہ بادشاہ تھا جس نے ایک نیا دین بنا دیا تھا. سور کے گوشت کا حلال ہونے کا اس نے فتویٰ دیا تھا, اور مورتیاں ہندو, عیسائی اور اسلام سب کو مرج کر کے ایسا کچومر نکال دیا تھا کہ بہت ہی بیڑا غرق کر دیا تھا اس نے ہندوستان میں دین کا. اور تھا بڑا مضبوط, 50 سال حکومت کی, 40 یا 50 سال. تو بہت سے علماء نے اس پہ فتوے دینا شروع کیے کہ یہ کافر ہو گیا, یہ مرتد ہو گیا, یہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا. بہت سے علماء نے, وہ بھی ٹھیک ہے, حق پرست علماء تھے, لیکن جلال الدین اکبر رحمۃ اللہ نے, وہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ فتوے دینے سے کام نہیں چلے, اس کے قریب جائیں گے تو بہت کچھ کروا سکتے ہیں. اور اس طرح کا اگر ہمارا رویہ رہا تو اس سے ہندوستان میں شر کے علاوہ کچھ بھی نہیں پھیلے گا, مزید یہ علماء سے دور ہو جائے گا. مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے لوگوں کی تانوں کی پرواہ نہیں کی اور بادشاہوں کے قریب گئے, شہزادوں کے قریب گئے. الافسانی نے ایسا کام کیا کہ جلال الدین اکبر کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے. اس کی ساری تاریخ آپ کو خراب ملے گی, اینڈ بہت اچھا تھا اس کا. اس کی اولادوں میں عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو امن سے بھر دیا اور کتنی زبردست حکومت کی, اور کیسے نیک ٹوپیاں بن کے اپنا گزارا کرتے تھے. عالمگیر ٹوپیاں, بیت المال سے تنخواہ نہیں لیتے تھے, ٹوپیاں بنا. بادشاہ ہندوستان کا جس میں برما بھی آتا تھا, جس میں بنگلہ دیش بھی, اتنی بڑی سلطنت جس کو انگریز سونے کی چڑیا کہتا ہے, اور اس کا بادشاہ کیا کر رہا ہے, ٹوپیاں بن کے. تو یہ مجدد الافسانی کی محنت تھی. آپ مجدد الافسانی پر بھی فتویٰ لگاؤ گے حکومت کی چاپلوسی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو میرے بھائی, جو علماء حکمرانوں کے پاس جا رہے ہیں ان کو سمجھانے, اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں, ان علماء کی قدر کرو کہ جو فرض کفایہ ہے وہ یہ ادا کر رہے ہیں اور قوم کی ملامت بھی لے رہے ہیں. تو ان چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو بدگمانی, آپ کو حضرت کی, مولانا طارق جمیل صاحب کی کسی پالیسی سے اختلاف ہے, ہو سکتا ہے, میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی, 100% ہو سکتی ہے, انسان ہے, بشر ہے, علمی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, عملی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن کسی کی خوبیاں بھی دیکھو اور اس کی خامیاں بھی. ایسا نہ ہو کہ خامی کے وقت اس کی تمام خوبیوں کو نظر انداز کر دیں.